نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کا ایک ایک بیٹا، ایک ایک فرزند، ایک ایک عالم اور ایک ایک طالب علم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیدار اور ہوشیار ہے، اور انشاءاللہ جب تک اہل الحدیث کا ایک بھی فرزند زندہ رہے گا، انشاءاللہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت حبیب الرحمن اور حضرت عبداللہ شیخو پوری اور حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ علیہ مجمعین کی روایات کو پلٹاتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم وہ لوگ ہیں جو جب عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں تو جہاں پر ہم اہل الحدیث دیوبندی بریلوی اور حتیٰ کہ شیعہ کے سامنے اپنے اس مقدمے کو رکھتے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ربوہ ہو یا قادیاں ہو یا ٹل فورڈ ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری للکار ہدایت سے کپ کپاتا ہے، گھبراتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ابھی چند روز قبل میں انگلستان میں موجود تھا۔ برمنگھم شہر کے اندر میں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے اوپر اپنی معروضات اور گزارشات کو دوست احباب کے سامنے رکھا۔ برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ کے ممبر جناب لارڈ نذیر صاحب بھی اس خطاب کو سننے کے لیے برمنگھم میں تشریف فرما تھے۔ میری تقریر کو سننے کے بعد قادیانیوں نے اپنے ویب سائٹ اور ویب پیج کے اوپر دلائل کا جواب دینے سے تو قاصر رہے، لیکن ہمارے اوپر انتہا پسندی کے فتوے کو لگایا، ہمیں دہشت گرد انتہا پسند قرار دے کر اپنے ہم نواؤں اور اپنے ہم نوالوں اور ہم پیالہ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے جملہ مخالفین وہ ہیں جو انتہا پسند ہیں، جو شدت پسند ہیں، اور تانا دیا کہ لارڈ نذیر اس دور کے دہشت گرد انتہا پسند ملا کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اس پوسٹ کے نیچے آ کے قادیانیوں نے اپنے آبا، اپنے اجداد، اپنے بانی کی طرح ہمیں بھی گالیاں دی، ہمارے اکابرین کو بھی گالیاں دی، ہمیں انگلستان میں داخلے سے روکنے کے الٹیمیٹم دیے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کا آج اعلان کر دینا چاہتے ہیں، یہ پہلا خطاب جو میں انگلستان سے آ کے کر رہا ہوں، جانے سے قبل میں نے ضلع قصور کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے عوام الناس کے اجتماع کے اندر اہل الحدیث کے موقف کو بیان کیا تھا۔ آج ہری پور کے اندر ایک مرتبہ پھر مرزا مسرور کو مخاطب ہو کے کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک حضرت شہید کا ایک بھی بیٹا زندہ ہے، تمہیں کافر بھی کہتے رہیں گے، تمہیں مرتد بھی کہتے رہیں گے، تمہیں زندیق بھی کہتے رہیں گے، جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم مرزا مسرور کو مخاطب ہو کے یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، تم ہمیں انتہا پسند کہو یا ہمیں اعتدال پسند کہو، ہمیں تمہاری نہ تعریف کی پرواہ ہے، ہمیں نہ تمہاری تنقید کی پرواہ ہے۔ ہماری محبتیں کالی کملی والے آقا کے لیے ہیں، ہماری محبتیں بدر منیر کے لیے ہیں، ہماری محبتیں سراج منیر کے لیے ہیں، ہماری محبتیں فاطمہ کے بابا کے لیے ہیں، جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا۔
جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، وہ چاہے ملکہ وکٹوریا کی گردن پہ بیٹھ کے آئے، وہ چاہے ٹرمپ کے جوتوں کو پالش کر کے آئے، چاہے وہ عمران خان سے خوشنودی کا پروانہ لے کے آئے، چاہے وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار کے جھنڈے کو اٹھا کے آئے، انشاءاللہ مرزائیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، ان کو للکارتے رہیں گے، ان کو بگاتے رہیں گے، ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، قادیانیت کو مرد آباد کہتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، الحمدللہ، آفاق و انفس، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، پچھم و پورب، اتر و دکن کے اندر حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے جیالے زندہ ہیں، جیالے موجود ہیں، لیکن قادیانی اس بات کو سمجھتے ہیں یورپ کی سرزمین کے اوپر پہلے ہی مسلمان مبلغین کی آمد جو ہے اس میں تحدید ہو رہی ہے، اس میں حد بندی ہو رہی ہے، انتہا پسندی کا الزام یہ ہر مسلمان مبلغ کے پاؤں کی زنجیر بن رہا ہے، اور اس کے اوپر دہشت گردی کی ہم نوائی کا دھبا لگا کر ہر شخص کا یورپ میں اور برطانیہ کے اندر داخلہ بند کرنے کی ناپاک جسارتیں کی جا رہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم کو انتہا پسند قرار دے کر وہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں ڈی پورٹ کرنے کی باتیں یا وہاں پر ہمارے داخلے کو بین کرنے کی باتیں ہوں گی۔ حضرات گرامی قدر، اور زمین کی حقیقت کیا ہے، برطانیہ کی حیثیت کیا ہے، یورپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم تو عبداللہ غزنوی کو ماننے والے ہیں جس نے رفاع صبابہ کے لیے شہر غزنہ کو حیرآباد کہہ دیا۔ اللہ کی قسم ہے، برطانیہ کی بات نہیں ہے، ایبٹ آباد کی بات ہو، ہری پور کی بات ہو، پنجاب کی بات ہو، حتیٰ کہ شہر لاہور کی بات ہو، اگر ہمارا وہاں پر داخلے کے اوپر پابندی کو لگا دیا جائے، اور لارنس روڈ کے ممبر جو حضرت علامہ شہید کی روایات کا ترجمان ہے، حضرات گرامی قدر، اگر اس کے اوپر بیٹھنے کی ہم کو اجازت نہ بھی دی جائے، حضرات گرامی قدر، اگر ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑی کو ڈال دیا جائے، ہمارے پیروں میں بیڑیوں کو ڈال دیا جائے، ہمیں پابند سلاسل کر دیا جائے، بابے جولاں کر دیا جائے، حتیٰ کہ ہمیں پھانسی کے پھندے کے اوپر بھی لٹکا دیا جائے، اللہ کی قسم ہے قادیانیت کو مردہ آباد کہتے رہیں گے، ختم نبوت کو زندہ باد کہتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے پہلے میرے بھائی نے بڑے خوبصورت دلائل کے ساتھ اپنی تقریر کو مسجع، مکفہ اور بڑے ہی مرصع انداز کے اندر دلائل کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیا، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اہل الحدیث کے موقف کو بیان کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اپنے اسلوب کو واضح کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اللہ نے حضرت ابراہیم کی ذریت کے اندر کتاب کو لکھ دیا، نبوت کو لکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، اور ہم اس بات کا بھی اعلان کر دینا چاہتے ہیں، تو ابراہیمی بھی نہیں ہے، تو سید بھی نہیں ہے، تو آل اسماعیل میں سے بھی نہیں ہے، تو آل اسحاق میں سے بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم تو یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں تو ذریت انسانیت میں سے بھی نہیں ہے۔ حضرت آغا شورش کاشمیری نے کہا تھا، حضرت بطل حریت نے کہا تھا، اور جب تک میں زندہ ہوں انگریز کی ذریت البغایا کے اوپر تھوکتا رہوں گا، اور اس بات کا اعلان کرتا رہوں گا، جس نے کلمہ مدینے والے کا پڑھا ہو، جس نے کلمہ کالی کملی والے کا پڑھا ہو، جس نے کلمہ رسول ہاشمی کا پڑھا ہو، اللہ کی قسم وہ کٹ تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، لیکن فاطمہ کے بابا کے بعد کسی کو نبی ماننا گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج میں اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے اس بات کا بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا موقف اٹل ہے، ہمارا موقف بالکل واضح ہے، اور قادیانی بڑے بڑے غلط انداز کے اندر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی نے قدرت کاملہ کی بات کی، لیکن ساتھ ہی ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں، اگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو ہمیں یہ بات بتلائیے، کیا قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ نہیں آئیں گے؟ حضرات ذرا اس بات کا جواب سن لیجئے، حضرت عیسیٰ کو نبوت
حضور کی آمد سے قبل ملی ہے۔ آپ جھولی مریم کے اندر موجود تھے۔ حضرت مریم اپنی جھولی میں سیدنا عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں نے خیانت کی۔ مریم نے کیا کیا؟ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ حضرت روح اللہ کی طرف فرما دیا، حضرت کلیمت اللہ کی طرف فرما دیا، موجودہ مجسم جناب سیدنا عبداللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی طرف فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی جھولی سے پکار کے الفاظ کہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ حضرت عیسیٰ کا اعلان کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا عیسیٰ قیامت کے قریب آئیں گے، ضرور آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے، واللہ باللہ تاللہ ضرور اتریں گے، اور جو عقل پرست ہیں انشاءاللہ ان کے منہ کے اوپر تھپڑ کو رسید کر دیا جائے گا، ان کے سارے الزامات کو پھاڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور سے پہلے ملی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے وہ علی محمد باب ہو، چاہے وہ حسین علی مادن دانی ہو، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو، چاہے وہ راشد الخلیفہ ہو، چاہے وہ علی جا محمد ہو، ان پر لعنتیں تو برس سکتی ہیں، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی قدر، کئی مرتبہ جو عوامی خطبہ ہوتے ہیں وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہنے کو تو شکیل ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر وزن بڑا موجود ہوتا ہے۔ اہل الحدیث کا بیٹا دلیل کی بات کرے، اہل سنت کا بیٹا دلیل کی بات کرے، مسئلہ ختم نبوت کے اوپر دیوبندی بریلوی اہل حدیث مجتمع ہو کے دلیل کی بات کریں، اور قادیانیت کا جنڈا یا نوکری کے ساتھ یا چھوکری کے ساتھ لوگوں کو برگلانے کی کوشش کرنا۔ حضرات گرامی قدر، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تمہاری ترغیب و تحریض کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھ دیا جائے گا، فاطمہ کے پاپا کی اپنے نبوت کا نعرہ لگا دیا جائے گا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نے ہمیں اس بات کو سمجھا دیا، حضور کے اوپر دین مکمل ہو چکا ہے۔ جو ختم نبوت کی بلڈنگ کے اوپر نقب لگانا چاہتا ہے، در حقیقت وہ شریعت کاملہ کی تکمیل کے اوپر یقین نہیں رکھتا، بلکہ وہ شریعت کے اندر اضافہ کرنے کا اپنے آپ کو مجاز سمجھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت مرزا ناصر کو قومی اسمبلی کے اندر شکست ہوئی اور وہاں پہ وہ دلائل کی روشنی کے اندر اس بات کو ثابت نہ کر سکا کہ غلام احمد قادیانی کو اگرچہ وہ غیر تشریعی نبی کہتے ہیں، لیکن جس وقت اس سے سوال کیا گیا کہ کیا اس کے اوپر اوامر کا نزول ہوا، کیا اس کے اوپر نواہی کا نزول ہوا، کیا اس کے اوپر کمانڈز کا نزول ہوا، کیا اس کے اوپر وحی کا نزول ہوا، کیا اس کی شریعت کے اندر، کیا اس کے فرمودات کے اندر، کیا اس کے بیانات کے اندر حلال و حرام والی باتیں موجود ہیں؟ حضرات گرامی قدر، مرزا ناصر کو پتا تھا میرے مد مقابل بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اگر میں نے یہاں پہ دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میری بات جو ہے اس کے تارو پود کو بکھیر کر رکھ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا، ہاں ہمارے بابا کے اوپر وحی کا نزول ہوا، اس میں حلال بھی ہے، اس میں حرام بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، سارے کے سارے علماء کے ہمراہ، پیپل پارٹی کے لوگ بھی، قومی اتحاد کے لوگ بھی، جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی، بڑے بڑے دینداروں کے ساتھ ساتھ کم علم لوگ بھی پکار کے کیا اٹھے، جو حضور کے بعد تکمیل شریعت کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، جو حضور کے بعد حلال و حرام میں اضافے کی بات کو کرتا ہے، جو حضور کے بعد کسی نہیں وحی کی آمد و رفت کی بات کرتا ہے، یقیناً وہ کافر ہے۔ بھٹو بعمل مسلمان نہیں تھا، لیکن بھٹو کی آنکھیں بھی کھل گئیں، اس نے علماء امت کے مطالبے کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا۔ الحمدللہ آج دلائل کی روشنی کے اندر بھی قادیانی مرتد ہے، زندیق ہے، کافر ہے، آئین و قانون کی روشنی کے اندر بھی مرتد ہے، کافر ہے، زندیق ہے، قومی اسمبلی کے فیصلے کی روشنی کے اندر بھی کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے۔ قادیانی اسلام کا بھی غدار ہے، پاکستان کا بھی غدار ہے، اہل الحدیث اسلام کا بھی وفادار ہے، پاکستان کا بھی وفادار ہے، اور سن لو، جب تک یہ وفادار زندہ ہیں غداروں اور باغیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان
علامہ آپ کے سامنے لائی نہیں تاجدار ختم نبوت. اور حضرات گرامی قدر الحمدللہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، دور کوئی بھی ہو ہماری زبانیں ختم نبوت کی حمایت کے اندر گردش کرتی رہتی ہیں، ہماری زبانوں سے ختم نبوت کے ترانے بلند ہوتے رہتے ہیں. حضرت ساجد میر صاحب اس وقت اسلام آباد کی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر موجود تھے، جس وقت میاں صاحب کے دور کے اندر غلام احمد قادیانی کے پیروکار ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے نام کے اوپر نیشنل فزکس سینٹر کا نام رکھنے کی ناپاک جسارت کو کرنے کی کوشش کی گئی. الحمدللہ اکابر علماء اسلام نے جہاں پر نواز شریف کو للکارا، وہاں پر عقیدہ ختم نبوت کی دفاع کے لیے ہم نے بھی نواز شریف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. میری اس تقریر کو حامد میر نے کیپٹل ٹاک کے اوپر کئی مرتبہ چلایا. حضرات گرامی قدر یہ مسئلہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے آگے بڑھتا رہا. خان صاحب نے بھی اس ایشو کو کیش کروانے کی کوشش کی، ڈرافٹ کی تبدیلی کے نام کے اوپر ووٹ لیے، لیکن عالم یہ ہے برسر اقتدار آنے کے بعد عاطف میاں قادیانی کے حوالے ملک کے خزانے کی چابیوں کو کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی. الحمدللہ اکابر علماء اسلام کی ریلیوں، جلسوں اور اجتماعات کے سامنے خان صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. لیکن حضرات گرامی قدر ختم نبوت کے باغی اور غدار ابھی تک سازشوں سے باز نہیں آ رہے. کرتارپور کا بارڈر کہنے کو تو سکھوں کے لیے کھولا گیا، لیکن کرتارپور کے مقام سے لے کر قادیاں کا فاصلہ فقط 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جس کی آڑ کے اندر قادیانیوں کو ان کے سالانہ اجتماع میں جانے کے لیے، جس کو وہ حج کے برابر ثواب سمجھتے ہیں، ان کے لیے راستے کو کھول دیا گیا. حضرات گرامی قدر ہر دور کے اندر محمد حسین بٹالوی کے بیٹے، ثناء اللہ مرسری کے بیٹے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کے بیٹے اور علامہ شہید کے بیٹے میدان عمل میں آتے رہے. خان کو بھی للکار کے یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں، تو کرتارپور کے بارڈر سے اگر قادیانیوں کو سیب پاسی دے کر انہیں قادیاں میں داخلے کا راستہ دینا چاہتا ہے تو مکہ اور مدینہ کے حرمت اور تقدس کو ماننے والے تیری سازشوں کے تارو پود کو بکھیر کے چھوڑیں گے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کے چھوڑیں گے اور مردائیت کے اوپر تھوک کو چھوڑیں گے. قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت. حضرات گرامی قدر کہ آپ یہ سارے کے سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر ہمارا عقیدہ اٹل ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمالیہ کے پہاڑوں سے بلند ہے، اللہ کے فضل و کرم سے احد کی چٹان سے زیادہ وزنی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بحیرہ عرب سے زیادہ گہرا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے صحرائے عرب سے زیادہ وسیع ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکدار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوپہر کے وقت چمکتے ہوئے سورج کی دھوپ سے زیادہ کڑاکے دار ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں مرداروں کا مقابلہ کرنا آتا ہے، ہمیں غداروں کا مقابلہ کرنا آتا ہے. اگر غدار یہ بات سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کی بغل کے اندر بیٹھ کر امت مسلمہ کے خلاف سازشوں کے تارو پود کو بکھیر کر شاید امت کو اس عقیدے کے تحفظ سے ہٹا لیا جائے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کٹنا گوارا کر لیں گے، مرنا گوارا کر لیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کمپرومائز کرنا گوارا نہیں کریں گے. حضرات گرامی قدر کیا آپ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر ایک مرتبہ پھر مجھے حضرت آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی یاد آئی. کہنے کو تو چہرے کے اوپر داڑھی بھی نہ تھی، سر کے اوپر ٹوپی بھی نہ تھی، لیکن حضور کی ختم نبوت سے اسی طرح پیار تھا جس طرح کسی مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. مرزا ناصر نے قومی اسمبلی کے اندر اپنے بیانیے کی شکست کھانے کے بعد اس نے یہ بات کہی، میں رابطہ عوام کی تحریک چلاؤں گا، عوام کے سامنے جا کے اپنے مقدمے کو رکھوں گا، عوامی عدالت کے اندر اپنے حق میں فیصلہ کرواؤں گا. حضرات گرامی قدر حضرت آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایسے عالم میں تاریخی الفاظ کہے، کہا مرزا ناصر اگر تو نے شہر لاہور میں داخل ہونے کی ناپاک جسارت کی اور میں نے تیرے سینے کے اندر نوکے خنجر کو گھسا نہ دیا تو میں نظام الدین کا بیٹا آغا شورش کاشمیری نہیں ہوں. حضرات گو آج علامہ شہید ہم میں موجود نہیں ہیں،
گو آج ہم میں عبداللہ شیخ پوری موجود نہیں ہیں، گو آج ہم میں مولانا ابراہیم کمیر پوری موجود نہیں ہیں، گو آج ہم میں بطل حریت آغا شورش کاشمیری موجود نہیں ہیں، لیکن ہم بھی تو اللہ کے فضل و کرم سے انہی کے بیٹے ہیں۔ علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا موقف پتا کیا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں؟ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی جنگ ہمارے دادوں نے لڑی، ہمارے باپوں نے لڑی، آج ہم بھی لڑ رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، ہمارے بیٹے عقیدہ ختم نبوت کی جنگ لڑیں گے، پوتے بھی لڑیں گے، پوتے بھی لڑیں گے، قیامت کی صبح تک قادیانیوں کو مرد آباد کہتے رہیں گے، ختم نبوت کو زندہ باد کہتے رہیں گے۔ اتحاد ملائی قدم بڑھاؤ، اتحاد ملائی قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، ہر ایک کا اپنا اپنا تعارف ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا نمائندہ ہے، لیکن ہم بھی تو فقیر ہیں۔ وہ ہمارا تعارف کیا ہے؟ نہ وزیر ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، رب کے در کا فقیر ہوں، نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے آئے ہیں اور منافقت سے پاک پیغام کو لے کے آئے ہیں۔ مجھے آج تک یاد ہے نوائے وقت کے اندر ایک مذاکرہ ہوا ایوان وقت کے اندر، اور 73 کے آئین کے حوالے سے اپنے اپنے موقف کے اظہار کے لیے پیپل پارٹی کے رہنماؤں کو بلایا گیا، مسلم لیگ کے رہنماؤں کو بلایا گیا، مجھ گناہگار کو بھی بلایا گیا۔ میں نے ایوان وقت میں کھڑے ہو کے کہا کہ مجھ سے بیشتر مسلم لیگ کے رہنما یہ بات کہہ چکے تھے، ہمیں 73 کے آئین سے اس لیے پیار ہے کہ اس کے بنانے میں ہمارے کابرین کی جستجو شامل ہے۔ پیپل پارٹی کے کارکن یہ بات کہہ رہے تھے، ہمیں 73 کے آئین سے اس لیے پیار ہے کہ اس کو وضع کرنے کے اندر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی کوشش شامل ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مجھ گناہگار کی باری آئی، میں نے کہا ہمیں 73 کے آئین سے اس لیے پیار ہے کہ یہ ختم نبوت کی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، اور ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا یہ مرزائیت اور اسلام کے درمیان ایک عظیم الشان دیوار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور تم مسلم لیگ کے رہنماؤں کی بات کرتے ہو، تم پیپل پارٹی کے رہنماؤں کی بات کرتے ہو، ہم فاطمہ کے بابا کی بات کرتے ہیں، حسنین کے نانا کی بات کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے یہ الفاظ کہے، مجھے ابھی تک یاد ہے مسلم لیگ کے کارکنوں کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو آگے، پیپل پارٹی کے کارکنوں کی آنکھوں کے اندر بھی آنسو آگے۔ انہوں نے کہا علامہ صاحب واقعتاً ہماری وابستگی 73 کے آئین کے ساتھ سیاست کی بنیاد پہ تھی، لیکن آپ نے 73 کے آئین کے ساتھ اپنی وابستگی کو ایمان کی بنیاد کے پر منوا دیا۔ اور حضرت علامہ شہید نے، مجھے آج تک یاد ہے، شہر ملتان میں کھڑے ہو کر 73 کے آئین کے دفاع کے اندر یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ بعض ملا مرزائیت کی ہم نوائی کے لیے جمہوریت کو کفر قرار دے کر 73 کے آئین کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کی جنگ لڑنے والے، آئین کی جنگ لڑنے والے، قانون کی جنگ لڑنے والے، ختم نبوت کی جنگ لڑنے والے، جمہوریت کے ڈنکے بجانے والے، آمریت کو مرد آباد کہنے والے، اور جب تک ہم زندہ ہیں 73 کے آئین کا بھی دفاع کرتے رہیں گے، کتاب و سنت کو زندہ باد بھی کہتے رہیں گے۔ اور نعرہ ہولی مار دو، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے، دلائل کی روشنی کے اندر، براہین کی روشنی کے اندر، ایمانیات کی روشنی کے اندر، اخلاقیات کی روشنی کے اندر، اجماع امت کی روشنی کے اندر، تواتر امت کی روشنی کے اندر، احادیث قطعیہ کی روشنی کے اندر، قرآن مجید کی آیات اور ادلہ کی روشنی کے اندر، جو گروہ کافر ہو اور آئین اور قانون بھی اس کو کافر قرار دے، اور آئین اور قانون بھی اس کو مسلمان ماننے کا پر مادہ تیار نہ ہو، کیا ان کو مسلمان کہلوانے کا حق دیا جا سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، ہمیں ضیاء الحق کے ساتھ لاکھوں اختلاف ہیں، ضیاء الحق وقت کا ڈکٹیٹر عامر تھا، لیکن ایک بات بتلا دوں، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کے اندر قادیانیت کو کافر قرار دے کر امت کی دل جوئی کی تھی، ضیاء الحق کے باقی تمام کے تمام معاملات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جہاں پر امتناع قادیانیت کی بات آتی ہے
اس کی آمریت سے اختلاف کے باوجود ہمارے دل میں اس کے لیے الفت کے احساسات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیں، آپ ایمانیات اور اسلام کی بنیاد کے اوپر اپنے سیاسی نظریات کو تج کر کے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ آپ ربوے کو مرد آباد کہہ کے مکے کو زندہ باد کہنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ آپ غلام احمد قادیانی کو مرد آباد کہہ کے فاطمہ کے بابا کو زندہ باد کہنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات انشاءاللہ ہم اس امر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہاتھوں میں کڑی پہننے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ ہم پیروں میں بیڑیوں کو پہننے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ حضرت علامہ شہید نے کہا تھا دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، اور سانچوں میں مشکلات کے ڈالے ہوئے ہیں ہم، اور وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ حضرت علامہ شہید نظام مصطفیٰ اور ختم نبوت اور مارش اللہ کے علاوہ حق بات کہنے کی پاداش کے اندر زبان بندی کے آرڈر جاری کیے گئے اور قلم بندی کے آرڈر بھی جاری کیے گئے۔ حضرت علامہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، متائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مور ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر حلقہ زنجیر میں زباں میں نے، پابندیاں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کے ابلاغ سے ہم کو روکا گیا، ہم قلم کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرتے رہیں گے۔ اگر قلم کو بھی روک دیا گیا تو ہم ایسے عالم کے اندر دل سے تمہارے اعلان بغاوت کرتے رہیں گے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عظیم الشان عقیدے کو جس کا براہ راست تعلق شہادتین کے دوسرے حصے کی صحیح علمی تعبیر اور تشریحات کے ساتھ ہے، اس کے دفاع کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ آپ اس کا پرچار کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ قادیانیوں کو مناظرے، مباہلے اور دیگر معاملات کے ذریعے بھگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور جو حکومت کے ایوانوں کی پناہ لے کے ہمارے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں، ان کے دام تزویر سے نکلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔